بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کربلا کی اس رات کا ذکر کریں گے جسے سن کر دل بھر آتا ہے، جسے یاد کر کے آنکھیں نم ہو جاتی ہے، اور جسے تاریخ تاشوع کربلا کی آخری رات کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ 9 محرم 61 ہجری کی رات ہے، ایک ایسی رات جس کے بعد صبح عاشوراء کا سورج طلوع ہونا تھا، ایک ایسی صبح جو کربلا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ کربلا پر چھاتا ہوا سکوت، سورج غروب ہو چکا تھا، ریگستان پر دھیرے دھیرے اندھیرا اتر رہا تھا، گرم ہوائیں اب ٹھنڈی ہونے لگی تھیں، لیکن کربلا کے خیموں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں درد بھی تھا، صبر بھی تھا، اور اللہ پر یقین بھی تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ آنے والی صبح عام صبح نہیں ہوگی، ہر دل کو احساس تھا کہ امتحان اپنی انتہا کے قریب ہے۔ دشمن کی تیاری۔ تاریخی روایت کے مطابق دشمن کے لشکر نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی تھی، ہر طرف ہتھیار تھے، ہر طرف سپاہی تھے، اور ہر طرف جنگ کا ماحول تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں میں کچھ اور ہو رہا تھا۔ وہاں تلواروں کی جھنکار سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، وہاں جنگ کی چیخوں سے پہلے دعاؤں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ ایک اور رات کی مہلت۔ مشہور تاریخی روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ ڈر گئے تھے؟ نہیں۔ کیا اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی اور چاہتے تھے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ایک اور رات گزارنا چاہتے تھے، ایک اور رات دعا میں، ایک اور رات سجدوں میں، ایک اور رات قرآن کی تلاوت میں۔ سبحان اللہ! جس شخص کو کل اپنی شہادت کا اندازہ ہو اور وہ آخری رات اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہے، اس کا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہوگا۔ خیموں میں عبادت۔ رات گہری ہوتی گئی، خیموں سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی ذکر کر رہا تھا، کوئی دعا میں مشغول تھا، اور کوئی سجدے میں گر کر رو رہا تھا۔ کربلا کی ریت نے اس رات عجیب منظر دیکھا، ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور دوسری طرف چند لوگ جو پوری رات اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ یہی کربلا کا فرق تھا، ایک طرف دنیا کی طاقت، دوسری طرف اللہ پر یقین۔ اہل بیت کی رات۔ سوچئے اہل بیت کے خیموں میں کیا ماحول ہوگا، ماؤں کے دل کیا محسوس کر رہے ہوں گے، بہنیں کیا سوچ رہی ہوں گی، بچے کیا سمجھ رہے ہوں گے۔ شاید معصوم بچے پوری حقیقت سے واقف نہ ہوں، لیکن وہ ماحول کی سنجیدگی ضرور محسوس کر رہے ہوں گے۔ رات خاموش تھی، لیکن دلوں میں طوفان تھا۔ وفا کا امتحان۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی وفاداری کو سراہا اور انہیں اجازت دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اندھیرا تھا، راستے کھلے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن کیا کوئی گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، یہ لوگ حق کے لیے آئے تھے، یہ لوگ وفاداری کی مثال بننے آئے تھے۔ اس رات ساتھیوں نے ثابت کر دیا کہ محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، محبت قربانی مانگتی ہے۔ ایک ایسی رات جو کبھی ختم نہ ہو۔ سوچئے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دنیا کی باتیں یا اللہ کی یاد؟ کربلا کے مسافروں نے ہمیں جواب دے دیا، انہوں نے اپنی آخری رات اللہ کے نام کر دی۔ نہ شکایت، نہ گلہ، نہ پچھتاوا، صرف دعا، صرف عبادت، صرف اللہ۔ صبح قریب آ رہی تھی، رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی،
ستارے آسمان پر چمک رہے تھے اور کربلا کے خیموں میں عبادت جاری تھی، لیکن ہر گزرتا لمحہ عاشورہ کی صبح کو قریب لا رہا تھا، وہ صبح جو تاریخ کا رخ بدل دیتی، وہ صبح جسے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ تاشوعہ کا پیغام۔ 9 محرم ہمیں سکھاتا ہے جب مشکل وقت قریب ہو تو اللہ سے دور نہیں، اللہ کے اور قریب ہو جاؤ۔ جب دنیا کے سہارے ٹوٹنے لگیں تو رب کا سہارا مضبوط پکڑ لو، اور جب موت سامنے نظر آئے تو دل اللہ کی یاد سے روشن رکھو۔ یہی تاشوعہ کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ آج 9 محرم کی اس رات ہم امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور ان کے وفادار ساتھیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس رات کو سلام جس رات سجدوں کی روشنی نے کربلا کے اندھیرے کو منور کر دیا، اس یقین کو سلام جو ہزاروں کے لشکر کے سامنے بھی کمزور نہ ہوا، اور اس صبر کو سلام جو قیامت تک مومنوں کے دلوں کو روشن کرتا رہے گا۔ یا اللہ، ہمیں بھی اپنی زندگی کی ہر مشکل میں تاشوعہ والی رات کا یقین، صبر اور عبادت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا حسین علیہ السلام، یا اہل بیت، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ جزاک اللہ خیر۔